اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی العرضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الہکم والہ موسیٰ فنسی. درود پڑھیں محمد و آل محمد. سورہ مبارکہ طٰہٰ محور گفتگو ہے اور داستان حضرت موسیٰ کا جتنا تذکرہ اس سورہ مبارکہ کے اندر ہوا، انشاءاللہ اس درس کے اندر جناب موسیٰ کا تذکرہ اپنے انتہا اور آخرت پہ پہنچے گا. اور اس داستان کا جو آخری مرحلہ ہے وہ سامری کے سلسلے میں تھا، اور گفتگو یہاں پہنچی تھی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام بارگاہ الہی میں مناجات کے لیے میقات پہ گئے. وہ جگہ وادی طور میں اوپر پہاڑی پر جہاں پہ جناب موسیٰ سے وعدہ کیا گیا تھا مناجات کا، اور 40 راتیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے مناجات کی، اور پروردگار عالم نے ان کو توریت جیسی آسمانی کتاب عطا کی. اور بیان کیا کہ جو بنی اسرائیل کے افراد پیچھے رہ گئے تھے، جن کو وادی میں چھوڑ کے آئے تھے، جناب ہارون کو وہاں اپنا جانشین مقرر کر کے آئے تھے، وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. سامری ان کو گمراہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ہم نے ارشاد ہوا تھا آیت کے اندر فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا. سامری نے ان کے لیے ایک مجسمہ جو ہے وہ بچھڑے کا وہ بنایا، وہ نکالا، لہو خوار کہ جس سے آواز بھی آتی تھی، اور کہا کہ ھذا الہکم، یہ تمہارا خدا ہے، و الہ موسیٰ، اور یہ جناب موسیٰ کا بھی خدا ہے. فنسیا، بس اس نے بھلا دیا. فنسیا کس نے بھلا دیا؟ دو نظریے ہیں یہاں پر. بعض کہتے ہیں کہ فنسیا یہ کلام الہی ہے سامری کے بارے میں، کہ سامری نے بھلا دیا، سامری دروا کے گمراہ ہوا. بعض نے کہا ہے کہ نہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے بنی اسرائیل نے، اور سامری نے جناب موسیٰ کے لیے کہا کہ وہ معاذ اللہ بھلا چکے ہیں اس بچھڑے کو، جبکہ ان کا خدا کیا ہے؟ یہی مجسمہ ہے. اب یہاں پر جناب موسیٰ واپس جب پلٹتے ہیں، فرجع موسیٰ الی قومہ، جناب موسیٰ اپنی قوم کی طرف واپس پلٹتے ہیں. یہاں پر اس قوم سے کیا مراد ہے؟ سارے بنی اسرائیل مراد نہیں ہے. قوم سے مراد وہ بنی اسرائیل ہیں کہ جو وادی کے اندر رہ چکے تھے، اور جناب ہارون ان کے اندر خلیفہ بنے ہوئے تھے. وہ جو پیچھے افراد تھے، وہ 70 افراد جو جناب موسیٰ کے ساتھ تھے، وہ یہاں مراد نہیں ہے، جو کہ وہ تو جناب موسیٰ کے ساتھ تھے اور انہی کے ساتھ واپس آ رہے تھے. لیکن پیچھے جو افراد بنی اسرائیل کے تھے، یہاں سے مراد قوم سے وہ لوگ ہیں. ان کی طرف جب جناب موسیٰ پلٹتے ہیں تو کیسے پلٹتے ہیں؟ غضبان آصفہ، غضبناک بھی ہوتے ہیں، رنجیدہ خاطر بھی ہوتے ہیں. یعنی غم و غصے دونوں حالت میں، غم بھی رکھتے ہیں، رنجیدہ بھی ہیں، اور غضبناک حالت میں پلٹتے ہیں. اور اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ یہ جو تم بچھڑے کے پیچھے چلے گئے ہو، تمہارے پروردگار نے کوئی اچھا وعدہ تم سے نہیں کیا تھا؟ ظلم سے نجات نہیں دی تھی؟ یہاں وادی میں نہیں ٹھہرایا تھا؟ من و سلوہ تجھ پہ نازل نہیں کیا تھا؟ کیا یہ وعدہ اچھا نہیں تھا پروردگار کا تم سے؟ افتال علیکم العہد، یہ کیا مسئلہ ہے؟ یا آیا میرا جو وقت تھا، میری جو مدت تھی میقات پہ، وہ اتنی طولانی ہو گئی تھی کہ تم بچھڑے کی طرف چلے آئے؟ 40 رات کو اتنے صدیاں گزر گئیں 40 راتوں کے اندر کہ تم اس بچھڑے کی عبادت کی طرف چلے آئے؟ یا نہیں؟ فرماتے ہیں کہ ام اردتم، تم نے خود ارادہ کیا، ان یحل علیکم غضب من ربکم، تم نے خود چنا، خود ارادہ کیا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر کیا نازل ہو؟ غضب نازل ہو. فاخلفتم موعدی، اور تم نے
میرے وعدے کی خلاف ورزی کی. ہوا کیا؟ آ کے پوچھ رہے ہیں ان سے کہ تم جو بچھڑے کی طرف آئے ہو وجہ کیا ہے؟ آیا پروردگار کا وعدہ ٹھیک نہیں تھا، یا میری مدت کو اتنی طولانی ہو گئی تھی، یا نہیں تم اپنے ارادے اور اختیار سے اس چیز کی طرف آئے ہو؟ اور چونکہ وہ بچھڑے کی طرف آ گئے تھے تو یہاں پر جناب موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ خداوند متعال یہاں پہ شرک کی نفی فرماتے ہیں. اور ان کے اس چونکہ وہ بہانہ پیش کر رہے تھے کہ ہمیں تو کسی نے گمراہ کر دیا تھا، پیچھے بیان ہو چکا تھا، انہوں نے بہانہ پیش کر دیا تھا، ہمیں کسی نے گمراہ کیا، ہمارے زیورات ہم سے لے لیے، کہا گیا کہ یہ زیورات غصبی ہیں آپ کے پاس، ان کو اتار کے پھینک دو، تو ہم نے وہ اتار کے پھینک دیے تھے اور وہی آگ میں ڈالے گئے تھے. ادھر سامری نے اپنے زیورات آگ میں ڈالے تھے، یوں اس نے ایک بچڑا بنایا تھا اور یوں اس نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اپنا گناہ کسی اور کے سر. بہانہ یہ بیان کر دیا، بس بچڑے کی طرف گئے. اور خدا نے اس شرک کی نفی کیسے کی؟ بڑی خوبصورت انداز سے، سادے انداز سے کہ افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو بچھڑا ہے، یہ جو مجسمہ ہے، یہ ان کی طرف کوئی بات نہیں پلٹاتا، ان سے کوئی بات تو نہیں کر رہا ہوتا؟ یہ کہ یہ اس بات کو نہیں دیکھتے؟ ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، نہ تو یہ ان کے لیے کسی نقصان کا مالک ہے، نہ ان کے لیے یہ کسی فائدے کا مالک ہے. دیکھیں قرآن مجید جب خداوند متعال کے لیے توضیح دے رہا ہوتا ہے، برہان اور دلیل پیش کر رہا ہوتا ہے، کتنا سادہ انداز میں پیش کر رہا ہے. ایک فلسفی کو جا کے دیکھیں، اپنی فلسفی کے ذریعے جب خدا کو ثابت کرتا ہے تو کتنی سنگین چیزیں لے کر آتا ہے. یعنی واقعی فلسفی کتاب میں جائیں اور وہ براہین جا کے پڑھیں تو اتنے سخت ہوتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے مقدمات چاہیے، ذہن کی آمادگی چاہیے، اصطلاحات کو پہلے تبیین ہونا، توضیح دینا ضروری ہوتی ہے، تب جا کے ایک برہان فلسفی جو ہوتا ہے وہ فکری برہان ہوتا ہے، وہ جا کے سمجھ میں آتا ہے. یہ درست ہے کہ فکری اور عقلی برہان اس طرح سے پھر اپنا نتائج بھی رکھتے ہیں، عقلی اعتبار سے اتنے مضبوط بھی ہوتے ہیں، لیکن راستہ سنگین ہوتا ہے. فلسفی کسی میٹر کو سمجھنا، برہان کو سمجھنے کا راستہ کیا ہوتا ہے؟ طولانی ہوتا ہے. اور خدا دیکھیں کیسے سمجھا رہا ہے کہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جس کی طرف یہ گئے ہیں، یہ کوئی بات ان کی طرف نہیں پلٹاتا، نہ ان کے لیے نفع مند ہو سکتا ہے، نہ ان کے لیے نقصان ان کو پہنچا سکتا ہے. یعنی خدا کیا بتانا چاہتا ہے؟ خدا بتانا چاہتا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ دیکھو معبود کیسا ہونا چاہیے. آسان انداز میں اگر ہم سمجھیں تو معبود کیسا ہونا چاہیے کہ جو بندوں کی پکار کو سن سکتا ہو، جو بندوں کی دعاؤں کو سن سکتا ہو، قبول کر سکتا ہو، مشکلات کو دور کر سکتا ہو، نفع اور نقصان کا مالک ہو. ایسی ذات خدا ہوتی ہے نا. دیکھیں عام آدمی کے ساتھ جب آپ بات کریں گے، دکان پہ بیٹھے ایک ایسے شخص سے آپ بات کریں گے کہ جو فلسفی نہیں جانتا، خدا سمجھائیں گے تو کیسے سمجھائیں گے؟ یوں سادہ انداز میں سمجھائیں گے نا کہ خدا کیسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. کیا اس بچھڑے کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں؟ ایک بھی نہیں ہے. نہ تو یہ نقصان کا مالک ہے، نہ نفع کا مالک ہے، نہ اس کے اندر جو ہے وہ کچھ سننے اور سنانے کی کوئی طاقت ہے، قدرت ہے. جی مثلا کوئی مریض ہوتا ہے تو ہم کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ امن یجیب کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ امن کون ہے وہ؟ کون ہے وہ جو کیا کرتا ہے؟ یجیب المضطر، جواب دیتا ہے کس کو؟ مضطر کو، بیمار کو، پریشان کو جواب دیتا ہے. اذا دعا، جب اس کو وہ بلاتا ہے تو جواب دیتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، دور کرتا ہے اس سے بیماری کو، برائی کو، مشکلات کو. بس خدا کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا ہونا چاہیے نا. یعنی سادہ انداز میں، یعنی خدا وہ حقیقت ہے، وہ ذات ہے جو اسباب کے ذریعے بھی دیتا ہے، اسباب کے ذریعے بھی مدد کرتا ہے، اور ایک مرتبہ اسباب نہ ہوں تو اسباب سے بالا تر ہو کر بھی مدد کرتا ہے. یہ خدا قرآن اس انداز سے بہت ہی آسان انداز میں سمجھا رہا ہے. خدا کیسا ہونا چاہیے؟ خدا کو ایسا ہونا چاہیے. اسباب ہیں تب بھی مدد اس کی ہے، اسباب ختم ہو گئے، دارو دوائی اثر نہیں کر رہی، جواب دے دیا، تب بھی مدد کون کر رہا ہے؟ وہ ذات. ایک مریض تھا اور ہماری اپنی فیملی کا آخری سٹیج پہ تھا، ڈاکٹر کے پاس میں خود موجود تھا. ڈاکٹر نے کہا 2-3 ہفتے ہر دوسرے دن اس کو لے کے جایا جا رہا تھا ڈاکٹر کے پاس. وہ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ میں پریشان ہوں اس بات پر کہ یہ زندہ کیسے ہے. ظاہری اعتبار سے دیکھو تو اس کی زندگی
ختم ہے، اس کو زندہ نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے اس سے کہا، اس ڈاکٹر سے کہا، وہ مسلمان بھی نہیں تھا، میں نے کہا دیکھو دعا کی طاقت اسے کہتے ہیں. جب کوئی شخص خدا کو پکارتا ہے نا کس کی بیماری کے لیے، اور وہ مصلحت سمجھتا ہے، آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے، جتنی مصلحت ہوتی ہے آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں اتنی حیات اس کو اضافہ مل رہی ہوتی ہے، اتنی اس کی حیات خدا اسے دے رہا ہوتا ہے. تو اسباب سے بالا تر ہو کر بھی وہ ذات مدد کرتی ہے. یا ایک جگہ پہ بہت خوبصورت کہا خدا نے، کہ مَن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا. اگر خدا تمہارے لیے نقصان چاہے یا خدا تمہارے لیے کوئی فائدہ چاہے تو اس کے مقابلے میں کون ہے جو تمہارے لیے کسی چیز کا مالک بنے گا؟ نہیں، سب کچھ وہ ہے، نفع بھی اسی سے، نقصان کا مالک بھی ہو. ابھی ابھی آپ نے دعا جوشن کبیر پڑھی تھی، یا رب پہ تو زیادہ توجہ تھی کہ وہ ذکر کب آتا ہے سب مل کے پڑھیں، لیکن جو مولانا صاحب اسما پڑھ رہے ہوتے ہوں ان پہ توجہ کتنی تھی؟ خدا کے اسما سے بھری ہوئی ہے نا یہ دعا، ہیں ہی اسماء الہی. اس میں ایک اسم ذکر ہوتا ہے، یا ضارو یا نافعو، وہ جو نقصان پہنچانے والا ہے، وہ جو فائدہ پہنچانے والا ہے. فائدہ بھی اسی سے، نقصان بھی اسی سے. تمام چیزیں پلٹتی ہیں اسی کی طرف. نظام تکوین میں تو ساری چیزیں اسی کی طرف پلٹ رہی ہیں نا. اور خدا یہی چیز بیان کر رہا ہے کہ دیکھو یہ بچڑا جو ہے یہ تمہارے لیے نفع نقصان کا باعث ہے نہیں. کتنا خوبصورت ایک اور جگہ پہ خدا بتا رہا ہے، جب انسان بت پرستی کرتا ہے تو خدا ان کو ایک اور انداز سے بیان کر رہا ہے. کہا کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چلتے ہوں؟ ام لہم ایدن، کیا ان کے ہاتھ ہیں؟ کیا ان کے جو ہے وہ آنکھیں ہیں یبصرون، جن سے وہ دیکھتے ہوں؟ دیکھ خدا کیسے سمجھا رہا ہے ان بت پرستوں کو، دلیل کیسے لے کر آ رہا ہے، کیوں ایسے کہہ رہا ہے خدا، اس طرح سے کیوں ان کو بیان کر رہا ہے؟ فطری تقاضا ہے. ایک انسان جو خود چل سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، وہ ایسی چیز کی عبادت کیسے کر سکتا ہے جو دیکھ بھی نہ سکتا ہو، سن بھی نہ سکتا ہو، چل بھی نہ سکتا ہو؟ خدا کیسے اس کو متوجہ کر رہا ہے؟ میری طرف فلسفی دلائل نہیں دے رہا خدا، اس کو آسان انداز میں متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو تفکر کرو، سوچو ذرا اس پہ. خالق اور مخلوق کے درمیان کیسا ہونا چاہیے ارتباط، خالق کیسا ہونا چاہیے. وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، یہ تو نہ موت کے مالک ہیں نہ کسی کو حیات دینے کے مالک ہیں. بہت ہی آسان انداز سے پروردگار آ کے سمجھا دیتا ہے. یہ انبیاء کی روش ہے، قرآن کی سنت اور روش یہی ہے. انبیاء ایسے متوجہ کرتے تھے. چونکہ فکر جو انبیاء کا طریقہ ہوتا ہے، فلسفی دلائل کا جو زور ہوتا ہے وہ کس پہ ہوتا ہے؟ فکر کو بیدار کرتے ہیں، فکری اعتبار سے اسٹرانگ دلیل لے کر آتے ہیں، آپ کو فکری اعتبار سے مضبوط کرتے ہیں. اور فکری اعتبار سے جب آپ مضبوط ہو جاتے ہیں تو آپ کے اوپر سوال کی گنجائش باقی نہیں رہتی. واقعی میں توحید کی اگر دلیل یہاں پر فلسفی دینا شروع کروں، آپ کے پاس کوئی جواب باقی نہیں رہے گا. فلسفی دلیل فکر کو بہت مضبوط کر دیتی ہے، لیکن انبیاء کیا کرتے ہیں؟ انبیاء جہاں فکر کو بھی بیدار کرتے ہیں وہاں قلب انسانی کو بھی بیدار کر رہے ہوتے ہیں. فلسفی اور علمی دلائل انسان کے فکر تک آتے ہیں، فکر کو مضبوط کر دیتے ہیں. لیکن نبی کیا کر رہا ہوتا ہے؟ چونکہ الہیات اور یہ عقائد، یہ سفر ایسا سفر ہے کہ جہاں انسان کی فقط فکر بیدار نہیں ہونی چاہیے، اس کا قلب بیدار ہونا چاہیے. فکر بیدار ہو، قلب خدا کی طرف راغب ہونی چاہیے. قلب بیدار ہو جائے گی تو محبت کا عنصر انسان کے وجود میں بیدار ہونے لگے گا، اور یہی انسان جب توحید قبول کرے گا خدا سے انس بھی قائم کرے گا، خدا سے محبت بھی پیدا کرے گا. فقط یہ نہیں کہے گا خدا ایک ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، بڑی خوبصورت داستان ہے جناب ابراہیم کی، بہت ہی خوبصورت داستان کہ ایک غار کے اندر ان کی ماں نے جنم دیا تھا. وہ حالات اس کے زمانے کے بھی بڑے خطرناک تھے. بڑے ہوتے ہیں، شہر کو دیکھا تک نہیں ہے، بڑے ہو جاتے ہیں، خدا نے ایسی توحیدی تربیت کی ہے، ڈائریکٹ خود خدا تربیت کر رہا ہے، کوئی ساتھ نہیں ہے. ماں جا کے اس جبل پہ جاتی ہیں، غار میں دیکھ کے واپس آ جاتی ہیں، غذا دے کے واپس آتی ہیں. اس نوزادی حالت میں، نو مولودی حالت میں وہیں غار میں رہتے ہیں. وہ جب شہر آتے ہیں، ایک مرتبہ بڑے ہو جاتے ہیں، جب شہر آتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ جب باتیں شروع کرتے ہیں، بت پرستوں کے ساتھ، کیا کہتے ہیں؟ ان کو کیسے منصرف کرتے ہیں بت پرستی سے اور ان چیزوں سے. سورج کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں بعض، آگ کی جو ہے وہ اتباع کر رہے ہوتے ہیں بعض، پوجا کر رہے ہوتے ہیں، عبادت کر رہے ہوتے ہیں. جملہ کیا کہتے ہیں؟
ایک مرتبہ ان کے ہمراہ ہو جاتے ہیں. اچھا سورج ٹھیک ہے میرا بھی خدا ہے. کچھ لمحے کے لیے نہیں ہے کہ ان کو خدا مانتے تھے, نہیں, کچھ لمحے کے لیے ان کے ساتھ ہوتے تاکہ ان کو متوجہ کرے. پھر کہتے تھے کیا اللہ, وہ جب غروب ہوتا ہے کہا اللہ لا احب الافلین, میں غروب ہونے والوں کو چاہتا نہیں ہوں. متوجہ کرنا چاہ رہے کہ خدا کیسا ہونا چاہیے, خدا محبوب ہونا چاہیے, جس کو چاہا جائے, جس سے محبت کی جائے. غروب ہونے والے سے کیسے محبت کی جا سکتی ہے؟ لہٰذا یہ انبیاء کی روش تھی, فطرت کو بیدار کرتے تھے. ایسی خدا شناسی کے فطرت بیدار ہو جائے, قلب انسانی بیدار ہو جائے. چونکہ الہیات کے اندر جذبے کو بیدار ہونا ضروری ہے, قلب کو بیدار ہونا ضروری ہے. اور ربوبیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ ربوبیت ایسے بیان ہوتی ہے کہ خدا وہ ہے جو انسان کو سنبھالتا ہے, پرورش دیتا ہے, ضروریات پوری کرتا ہے. ایسا خدا ہے. خدا اس طرح سے انسان کے ساتھ اس کا رابطہ ہے. اور یوں اس بچھڑے کی طرف یہ آتے ہیں اور خدا بہت ہی آسان اور صاف انداز میں ان کو متوجہ کر رہا ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح, یہ کس چیز کے مالک ہے؟ تمہارے لیے نفع اور نقصان کے مالک ہے نہیں. یوں جناب موسیٰ اس قوم میں آ کر نصیحت کرتے ہیں, ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. اور سورہ طٰہٰ کی 90 نمبر آیت کے اندر اگلی آیت میں دوبارہ جناب ہارون کا تذکرہ ہوا کہ یہی کام جناب ہارون نے بھی کیا تھا, چونکہ ان کو خلیفہ چھوڑ کے گئے تھے. جناب ہارون بھی ان کی ہدایت کر رہے تھے. کیسے؟ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ مِنْ قَبْلُ, اس سے پہلے جناب ہارون نے بھی ان سے کہا یا قوم انما فتنتم بہ, تمہیں اس سے آزمایا جا رہا ہے, متوجہ ہو جاؤ. وَإِنَّ رَبَّكُمْ الرَّحْمَانُ, تمہارا رب کون ہے؟ رحمان ہے. فَاتَّبِعُونِی, میری اتباع کرو. وَأَطِیعُوا أَمْرِی, اور میرے امر کی اتباع کرو. تاریخی پس منظر دیکھیں گائے پرستی کا. ان کے اندر قدیم مصر کے اندر گائے اور بچڑے کی پرستش جو ہے, عبادت جو ہے وہ رائج تھی, پہلے موجود تھی. اور یہ گائے کی پرستش اس طرح کی عبادت کیوں ہوتی ہے قوم کے اندر؟ یا تو مذہبی رہنما ان کو لے آتے ہیں, یا آباء و اجداد کا دین ہوتا ہے وہ ان کو اس طرف لے کر آتا ہے, یا فرض کرتے ہیں کہ جو حکومتی طاقت ہوتی ہے وہ ان کو مجبور کر رہی ہوتی ہے. اور یہاں پر بھی ایسے تھا, حکومت فرعون نے بھی ما علمت لکم من الہ غیری, کہا تھا نا کہ میرے علاوہ میں تمہارے لیے کسی کو معبود نہیں جانتا. لیکن بنی اسرائیل تو وہ قوم تھی جن کے لیے یہ تینوں چیزیں نہیں تھیں. نہ آباء و اجداد کوئی ایسے تھے, آل یعقوب سے یہ, اور نہ ہی حکومت کے اس روب میں آئے تھے کہ یہ گائے پرستی شروع کرے. مسئلہ کیا تھا ان کا؟ میں نے کل عرض کیا تھا, مسئلہ ان کا حس پرستی تھا. ان کے وجود پہ جو چیز حاکم تھی وہ کیا تھی؟ مادیت, محسوسات کی طرف رغبت. خدا ہونا چاہیے, کیسا ہونا چاہیے؟ محسوس, دیکھنے والا. یہ چیزیں ان کے اندر رائج تھی. اور جناب ہارون نے اس نصیحت کے اندر دو چیزوں پہ فوکس کیا, کہ انما فتنتم بہ, تم آزمائے جا رہے ہو اس سے. امتحان کیوں ہوتا ہے کسی کا؟ میں نے عرض کیا تھا امتحان ہوتا ہے اس لیے تاکہ وہ بندہ, وہ شخص نکھر کے سامنے آ جائے. شیطان کی مثال میں نے آپ کو دے دی تھی. امتحان میں ڈال دیا خدا نے, کیوں؟ تاکہ نکھر کر سامنے آ جائے, جو اس کا باطن ہے, جو اس کے باطن کے اندر آلودگی ہے وہ سامنے آ جائے. امتحان میں اس لیے ڈالتا ہے پروردگار. یہاں جناب ہارون کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے, اور یہاں پہ پتہ چلے گا کون ایمان پر ثابت قدم ہے اور کون اس حس پرستی میں, اس مادہ پرستی میں مبتلا ہے. اور امتحان میں سامنے آ گئے. کچھ لوگ تھے جو ایمان پر ثابت قدم رہے, اکثر ان میں سے بچڑے کی عبادت کی طرف چلے گئے. دوسرا عنصر کیا تھا؟ کہ ان ربکم الرحمن, تمہارا رب کون ہے؟ وہ رحمان ذات ہے. فاتبعونی واطیعوا امری, میری اتباع کرو, میرے امر کی اتباع کرو. یہ مشرک جو تھے پچھلے زمانوں میں, کچھ مشرک ایسے ہوتے تھے کہ جو خدا کو خالق مانتے تھے, رب العالمین مانتے تھے, لیکن یہ چھوٹے چھوٹے خداؤں کے بھی قائل تھے. چھوٹے چھوٹے خداؤں کا مطلب یعنی ارباب کے قائل تھے, کچھ رب کے قائل تھے, کچھ چیزوں کو یہ رب مانتے تھے. یعنی اگر یہ فرض کرتے ہیں آگ کی پرستش کرتے تھے, یعنی یہ سمجھتے تھے کہ خدا تو ہے ٹھیک ہے, اس نے ہمیں خلق کیا ہے, لیکن یہ آگ بھی رب ہے. یعنی کچھ امور ہمارے کون چلا رہا ہے؟ اس کے ذریعے ہے. کچھ امور ہمارے جو ہیں وہ کس کی سرپرستی میں ہے؟ سورج کی سرپرستی میں. تو یوں یہ ارباب کے قائل ہوتے تھے. جب جناب موسیٰ آئے تھے, کہا کہ الم یعدکم ربکم وعدا حسنا, کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا؟ کہا تمہارے رب نے. جب موسیٰ نے یہ کہا نا تمہارے رب نے, تو وہاں پہ جواب میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہمارا رب تو یہ بچڑا ہے, یہ نہیں کہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کو رب مانتے تھے, لیکن ساتھ ساتھ اس کو بھی رب مانتے تھے. اسی لیے لہذا انہوں نے, جس طرح سے مشرکین مکہ تھے, وہ بھی کچھ مشرک ایسے تھے کہ ارباب کو مانتے تھے, کچھ چیزوں کو رب مانتے تھے,
کیوں مانتے تھے؟ آیات گواہ ہیں اس بات پر. آیات کہتی ہیں اس لیے کہ یہ کہتے تھے کہ یہ ارباب ہمیں خدا کے نزدیک کرتے ہیں, یہ ہمارے لیے شفیع بنتے ہیں خدا کے پاس. یہ اس طرح کا عقیدہ باطل ان کے پاس ہوتا تھا. اور یہاں پر بنی اسرائیل میں آپ دیکھیں, عقل انسان کی حادی ہوتی ہے, عقل پہ تو یہ چل نہیں رہے, حس اور دوسری قوتیں ان کے وجود پر حاکم ہیں. وحی الہی حادی ہوتی ہے اور نبی کی بات یہ نہیں مان رہے, جناب ہارون کی بات کو نہیں مان رہے. کیا جواب دیا جناب ہارون کو؟ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین, کہا کہ ہم اسی پر جمے بیٹھے رہیں گے. لم نبرح یا لن نبرح, جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مسلسل بیٹھنا, مسلسل اس پہ رہنا. اور عاکفین کا ورڈ بھی استعمال ہوا. عاکفین کا ورڈ کس کو بیان کرتا ہے؟ جم کے بیٹھنا. کہا کہ ہم اس پر جمے بیٹھے رہیں گے حتی یرجع الینا موسیٰ, یہاں تک کہ ہمارے پاس جناب موسیٰ آ جائے. بات نہیں مان رہے, بس عاکفین, یعنی جہاں تعظیم اور احترام کے ساتھ وابستگی ایجاد ہو, جہاں پوری توجہ کے ساتھ وابستگی ایجاد ہو. اور یہ وہ مقام تھا, اس لیے خدا نے اس عاکفین کا ورڈ استعمال کیا. کس طریقے سے؟ اور پہلے بھی ذکر ہوا تھا کہ ان کی دلوں میں اس کی محبت پلا دی گئی ہے. اس طریقے سے یہ اس بچڑے کی طرف چلے گئے تھے. اور مسلسل اس پر ہم قائم رہیں گے, جمے بیٹھے رہیں گے جب تک جناب موسیٰ آ جائے. اور جب جناب موسیٰ آ جائیں تو کیا ہم چھوڑ دیں گے بچڑے کو؟ نہیں, فیصلہ وہاں ہوگا. جب تک وہ آتے نہیں آتے تب تک ہم اسی پر ہیں. ہاں وہ آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہم چھوڑ دیں گے اس کو؟ نہیں, چھوڑنے کی بات نہیں ہے. وہ آ جائے تو پھر بات ہوگی, پھر دیکھا جائے گا. تو لہٰذا اس سے کیا واضح ہو رہا ہے؟ اس سے واضح ہو رہا ہے کہ جناب ہارون کی نبوت کا کوئی احترام ان کے پاس نہیں تھا. ان کی دلوں میں حس پرستی تھی. واضح دلیل کے سامنے ضد قائم تھی, ضد پر قائم تھے. یہ جو انسان خواہشات کا غلام بن جاتا ہے, جس کے وجود پہ عقل کی حاکمیت ختم ہو جائے اور مادیت سے وابستگی آ جائے, جو حق کو دیکھتے ہوئے بھی ضدیت پر قائم رہے, کبھی بھی اس شخص کو کبھی بھی نصیحت فائدہ نہیں دیتی. اس بندے کی نصیحت, اس کو نصیحت نہیں کی جا سکتی, کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ظلمت کی اس مقام میں پہنچایا ہوا ہے. لہذا انبیاء کو کبھی کبھی کہا جاتا تھا نا کہ آپ ان پہ نصیحت کریں, ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, کوئی فرق ہونے والا نہیں ہے. اور قال یا ہارون, اب جب جناب موسیٰ واپس آ رہے ہیں, یہ بیچ میں ایک وہ تھا کہ جس طرح جناب موسیٰ تو آ چکے تھے, وہ تو ویسے ہی تنبیہ کر رہے تھے, لیکن بیچ میں جناب ہارون کا تذکرہ سورہ طٰہٰ کے اندر کیوں ہوا؟ تاکہ بتایا جائے کہ یہی کام جناب ہارون نے کیا تھا, ان کی ہدایت کی تھی, یہ مانے نہیں تھے. اب جناب موسیٰ کی گفتگو دوبارہ کنٹینیو ہو رہی ہے. جناب موسیٰ آتے ہی تین طرح کے لوگوں سے کیا کرتے ہیں؟ سختی سے پیش آتے ہیں. جناب ہارون سے بھی. اور یہاں پر آیات کچھ سخت ہیں, سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ تشیع کا امتیاز ہے کہ قرآن کی کیسے تفسیر کرتا ہے. نبی کی عصمت بھی باقی رہے اور قرآن کا ظاہر بھی اپنی جگہ پہ باقی رہے. کیسے قرآن کیا بتانا چاہتا ہے؟ اہل سنت کی تفاسیر جا کے دیکھیں تو یہاں پر جناب ہارون کی عصمت سے سوال ہو رہی ہے. تو جناب موسیٰ جناب ہارون سے بھی ایک رویہ سخت اپناتے ہیں, ادھر سے بنی اسرائیل کے ساتھ رویہ سخت, ان کی آگے تنبیہ کرتے ہیں, اور آخری مرحلے میں سامری کی کلاس لیتے ہیں. تو پہلے مرحلے میں آگے فرماتے ہیں کہ یا ہارون, الفاظ پہ توجہ کیجیے گا, یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا, ما منعک, کس چیز نے تجھے روکا جب تو نے ان کو دیکھا کہ یہ گمراہ ہوئے ہیں, اللہ تتبعن, کس چیز نے تجھے روکا کہ تو میری اتباع کرے. بظاہر الفاظ سخت ہے نا, جناب ہارون خود نبی ہیں, کہا کس چیز نے تجھے روکا کہ تو میری اتباع کرے, یعنی میری روش پہ چلو, میرے طریقے پہ چلو, تو نہیں چلا. افعصیت امری, کہ تو نے میرے امر کی نافرمانی کی. اب یہاں پہ توجہ کی ضرورت ہے. سوال و جواب جناب ہارون جناب موسیٰ کے درمیان کہ ما منعک اذ رأیتہم ضلوا اللہ تتبعن, مقصد کیا ہے؟ جناب موسیٰ کیا پوچھنا, کیا کہنا چاہتے ہیں سوال کے اندر؟ اس پہلے سوال کے اندر کہنا چاہتے ہیں کہ میرے روش اور طریقے پہ کیوں نہیں چلے تم, کیوں نہیں میری اتباع کی؟ جب تو نے دیکھا یہ گمراہ ہوئے ہیں تو میری روش پہ چلتے. اچھا, جناب موسیٰ کی روش کیا تھی؟ سختی سے پیش آنا. جناب ہارون سختی سے پیش آئے نہیں ہے, یہ آگے پتہ چلے گا.
کہ وہ ہو کیا رہا تھا. اور دوسرا سوال افعصیت امری، کیا تو نے میرے امر کی مخالفت کی، نافرمانی کی. یہ سوال دراصل جناب موسیٰ کی اس نارضایتی کو، تعجب کی شدت کو بیان کر رہا ہے کہ جناب موسیٰ کس قدر غضبناک تھے کہ جناب ہارون کو اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ میری روش پہ کیوں نہیں چلے، تم ان کے اندر موجود تھے. انبیاء کی عصمت کے بھی درجات ہوتے ہیں، اور دو نبی جب ایک قوم کے اندر ہوں تو یہ مشکل نہیں ہے کہ ایک نبی دوسرے سے کچھ توضیحات پوچھے کہ میں تجھے چھوڑ کے گیا تھا، اب میں نے یہ کچھ دیکھا ہے تو ہوا کیا. یہ دروا کے توضیحات پوچھ رہے ہیں جناب موسیٰ. ہاں لیکن غضبناک تھے، غصے کی حالت میں تھے، لہجہ تھوڑا سا سخت ہے کہ کیا ہوا، تو نے میری روش پہ نہیں چلے، تم کیا ہوا اس کے اندر، کیا تو نے کیا تھا. اور یہ گمراہ ہو چکے ہیں. شدید رد عمل جناب موسیٰ کا. ایک اور سورہ کے اندر، سورہ اعراف کے اندر تھوڑی سی شدت اور جناب موسیٰ کی دکھائی گئی ہے، کس قدر غضبناک تھے. وہاں سے واپس آتے تو ہاتھ میں کیا تھا؟ تختیاں تھیں، الواح تھیں، تختیاں تھیں توریت کی. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ وَيَجُرُّهُ إِلَيْهِ. سورہ اعراف کی 150 نمبر آیت کے اندر کہا جناب موسیٰ نے الواح کو، میں سیدھا ترجمہ کروں تو یوں کہوں گا پھینک دیا. القا یعنی پھینک دیا. تھوڑا سا احترام کے ساتھ ترجمہ کریں تو یعنی تختیاں ڈال دیں، رکھ دیں، ڈال دیں. لیکن رکھی ایسے آرام سے نہیں تھی. کیوں؟ آسمانی کتاب تھی. کوئی ان تختیوں کی بے حرمتی مقصود تھی؟ نہیں. ادھر سے غصہ کس بات پہ تھا؟ توحید زیر سوال ہو رہی تھی. یہ تختیاں جو توحید کا درس دینے آئی ہیں وہ توحید زیر سوال ہوئی ہے. وہ یہاں سے گمراہی توحید کے اندر ہو چکی ہے بنی اسرائیل کی. وہ غصہ تھا، تختیاں ایک طرف کر دی اور کیا کہا؟ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اپنے بھائی کے سر کو پکڑا اور اپنی طرف کھینچا. ہوتا ہے نا دو دوست آپس میں دوسرے کو کیوں کھینچ لیتے ہیں. شدت دیکھیں، سختی دیکھیں. جناب ہارون کو کھینچا اپنی طرف. اور سورہ طٰہٰ نے کیا بیان کیا 94 آیت کے اندر؟ قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ، بڑے پیارے انداز میں ماں کا نام لیا نا، ماں کو بیچ میں تذکرہ کیا. کہا یا ابن ام، بھائی کہہ سکتے تھے، بھائی نہیں کہا. کہا اے ماں کے بیٹے. ماں کو بیچ میں لے کر آئے، عطوفت محبت کو بیچ میں لے کر آئے. کہا اے ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی. جناب موسیٰ نے داڑھی پکڑی تھی یا نہیں، قرآن کے اندر یہ وضاحت نہیں ہے، صراحت نہیں ہے کہ جناب موسیٰ نے داڑھی پکڑی تھی. لیکن جناب ہارون نے کہا ہے کہ آپ میری داڑھی نہ پکڑیں اور میرے سر کو نہ پکڑیں. کیا کہا سورہ اعراف کے اندر؟ وہاں دوبارہ سورہ اعراف میں یوں کہا قال ابن عم، قال ابن عم، اے ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، اس قوم نے مجھے ضعیف جانا، اس قوم نے مجھے ضعیف جانا. وقادوا یقتلوننی، قریب تھا کہ مجھے کیا کر دیتے؟ قتل کر دیتے. سیناریو دیکھتے چلے جائیں. جناب ہارون کے ساتھ سیناریو کیا تھا؟ جناب موسیٰ کی سختی بنتی ہے، وہ تو موجود نہیں تھے نا، وہ تو آ کے پوچھ رہے ہیں ان سے کہ ہوا کیا ہے، سختی کیوں دکھا رہے ہیں. میں اس پہ آؤں گا کہ کیوں سختی دکھا رہے ہیں. وہ بھی جناب ہارون کے ساتھ کہا کہ فلا تشمت بی الاعداء، ان دشمنوں کے سامنے ایسا نہ کرو میرے ساتھ. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، مجھے قوم ظالمین میں سے قرار نہ دو. اور ادھر سے صحیح حقیقت کیا ہے اس کی؟ اگر واقعاً صحیح سے تفسیر کی جائے، بزرگان نے بہت کام کیا اس آیات کے اندر، تو زاویہ دیکھیں. جناب موسیٰ تو جناب ہارون کا احترام کرتے ہیں. بھائی کے ساتھ ساتھ کیا تھے جناب ہارون؟ شریک امر تھے. یہ بیان ہو چکا ہے پہلے. شریک یعنی کیا؟ یعنی رسالت میں شریک ہیں. ابلاغ دونوں کو کرنا ہے، ہدایت دونوں کو کرنی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ دونوں امر رسالت میں شریک ہیں. جناب موسیٰ کو ذاتی اعتبار سے دیکھیں تو ایک الگ انسان ہے، ایک الگ حیثیت ہے. جناب ہارون کو ذاتی اعتبار سے دیکھیں، پرسنل اعتبار سے دیکھیں تو ایک الگ حیثیت ہے. لیکن امر رسالت کے عنوان سے دیکھیں تو یہ ایک جان ہے، یہ ایک انسان ہے. پھر جناب موسیٰ اور ہارون الگ الگ نہیں ہیں. اس معنی میں دیکھیں تو یہ ایک حقیقت کا نام ہے دونوں. اچھا، یہ سیناریو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اب آتے ہیں اس طرف کہ جناب موسیٰ نے اس رویے کو اور اس طرز گفتگو کیوں اپنایا؟ کیونکہ گناہ بہت بڑا ہو چکا تھا. بنی اسرائیل کا گناہ بہت بڑا ہو چکا تھا، اور جرم اتنا سنگین تھا کہ یہ بنی اسرائیل کو بتانا چاہتے ہیں کہ اتنا سنگین تو نے کام کیا ہے کہ میرا بھائی بھی اس سوال و جواب کے کٹہرے میں آ کے کھڑا ہو گیا.
اس قدر سنگین کام تھا ادھر. یعنی ایک معمولی مسئلہ نہیں تھا. اتنی تعلیمات دینے کے بعد, اتنے معجزات دکھانے کے بعد, قدرت کی نشانیاں دکھانے کے بعد توحید سے ہٹ کر شرک کی طرف لوٹ جانا ایک ناقابل تصور جرم تھا. لہٰذا انتہائی سخت موقف اختیار کیا جناب موسیٰ نے. اس کو اب یوں سمجھیں, میں نے عرض کیا سیناریو کیا تھا, امر رسالت میں دیکھیں تو دونوں ایک حقیقت کا نام ہے نا. اچھا, کبھی کبھی کسی کوئی غلط کام کرتا ہے, فرض کرتے ہیں ایک باپ غلط کام, بیٹے کا غلط کام دیکھتا ہے تو مارنا نہیں چاہتا بچے کو, کیا کرتا ہے, اپنے آپ کو مارتا ہے, اپنے سر پہ مارتا ہے. کبھی ہوتا ہے نا, کبھی شدت, اس غضبناک کی شدت والی حالت میں اپنے آپ کو مارتا ہے. کہا کہ یہ دونوں کیا ہیں, ایک حقیقت کا نام ہے. لہذا جس طرح شدید غم و غصے میں انسان کبھی اپنے ہاتھ پہ سر مارتا ہے, کبھی اپنے دوست کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے, یہاں پہ جناب ہارون کے ساتھ یہ والا رویہ کس بنیاد پر تھا؟ کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے. غم و غصہ اتنا شدید ہے, گناہ چونکہ شدید ہو چکا ہے, غم و غصہ اتنا شدید ہے کہ جناب موسیٰ جناب ہارون کو اس شدت کے ساتھ پکڑ رہے ہیں تاکہ ادھر بنی اسرائیل کو بتا سکے کہ کیا تو نے کر دیا ہے, کتنا گناہ کر دیا ہے. ان کو سمجھانا تھا, اور اس شدت کے ساتھ جناب ہارون کو پکڑنا ایک اس بات کو بھی واضح کرنا تھا کہ جناب ہارون توضیح دے کہ ہوا گیا تھا. دونوں جہتیں ہیں, اور جناب ہارون کوئی دوسری شخصیت نہیں ہے. اس قصے کے اندر ایک حقیقت کا نام ہے, جناب موسیٰ اور جناب ہارون ایک حقیقت کا نام ہے. جس طرح انسان غضبناک ہو کے اپنے سر پہ ہاتھ مارتا ہے, جناب ہارون پہ ہاتھ جب رکھا ہے تو گویا اپنے اوپر ہاتھ رکھا ہے. جناب موسیٰ نے اگر جناب ہارون کو پکڑا ہے, یعنی کس کو پکڑا ہے؟ اپنے آپ کو پکڑا ہوا ہے. کیوں پکڑا ہوا ہے؟ بنی اسرائیل کو بتانا ہے کہ کتنا گناہ کر دیا ہے تم نے, کتنا انحراف شدید, کیسی گمراہی میں آ چکے ہو تم لوگ. تو لہٰذا ان کو اس شدت گناہ کا احساس دلانا اور جناب ہارون سے وضاحت لینا تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ جناب ہارون کی کوئی غلطی نہیں ہے. اس تفسیر کے ساتھ قرآن کی آیات اپنے ظاہر پہ موجود, وہی ظاہری معنی ہم کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب موسیٰ نے جناب ہارون کو کھینچا تھا اپنی طرف, ہم اس کی کوئی اور معنی کریں. نہیں, معنی یہی کر رہے ہیں ہم, جو قرآن بتا رہا ہے وہی معنی کر رہے ہیں, لیکن سمجھا رہے ہیں کیوں کھینچا تھا, گویا اپنے آپ کو ہی کھینچا تھا. شدت گناہ کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ کتنا شدید گناہ انہوں نے کیا ہے کہ جناب موسیٰ اس سختی میں آ گئے. اور پھر خدا کی بارگاہ میں آگے کیا فرماتے کہ رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک, خدایا مجھے بھی معاف کر دے, میرے بھائی کو بھی معاف کر دے, اپنی رحمت میں داخل کر دے. اگر جناب ہارون کا مسئلہ ہوتا تو یہاں جناب موسیٰ کس کی دعا کرتے؟ جناب ہارون کے لیے دعا کرتے نا. یعنی یہ فرماتے خدا کس کو معاف کر دے؟ جناب ہارون کو معاف کر دے. ہو کیا رہا ہے؟ خدا مجھے بھی اپنی رحمت میں ڈال دے اور جناب ہارون کو بھی اپنی رحمت میں ڈال دے. اچھا, انبیاء جب استغفار کرتے ہیں تو اس استغفار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر گرامی اکرم دن میں 70 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں, اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام دعائے کمیل بھری بڑی ہے استغفار سے. ادھر نبی ہے, جناب موسیٰ ہے, استغفار کر رہے ہیں خدایا مغفرت. کیوں؟ اس لیے کہ دو ورڈ ہے, اس کو سمجھ لیجئے گا, اس کی تفصیل انشاءاللہ کسی اور موقع پہ. ایک رف ہوتا ہے, ایک دف ہوتا ہے. رف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آئی ہوئی چیز کو ہٹا دینا, پہنچی ہوئی چیز کو ہٹا دینا. دف کسے کہتے ہیں؟ جو ابھی آئی ہی نہیں ہے اس کو پہلے سے ہی کچھ ایسا کرنا کہ آئے ہی نہ. بس ایک مرتبہ مثلا مجھے کسی نے کہہ دیا کہ مولانا 2 روز کے بعد, 2 دن کے بعد ایک مشکل آپ کو آنے والی ہے, اس سے پہلے میں سد باب کرتا ہوں. دف کر دیا نا, رف کر دیا, یعنی ابھی ایک مشکل آئی ہوئی ہے, میں اس کو ہٹا رہا ہوں. ائمہ اطہار انبیاء کی استغفار کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بارگاہ الہی میں آ کر استغفار کرتے ہیں, یعنی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ خدایا تو نے ہمیں عصمت کے مقام پہ تو رکھا ہے, اسی پہ باقی رکھنا. اگر آگے کوئی لغزش آنے والی بھی ہو تو اس کو آنے سے پہلے ہی ختم کر دینا. یہ استغفار ہے. بس رحمت طلب کر رہے ہیں جناب موسیٰ, نہ فقط جناب ہارون کے لیے, کوتاہی نہیں تھی جناب ہارون کی, اپنے لیے بھی مانگ رہے ہیں. یہ وہ تفسیر ہے جو آپ کو شیعہ کتب کے اندر مل سکتی ہے. وَإِلَّا جنہوں نے اپنوں کو بچانا چاہا
کچھ ایسی باتیں کر دی کہ انبیاء کو نیچے لے کر آئے، مقام میں انبیاء کو اوپر بھی نیچے لے کر آئے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنوں کو بچانا تھا. نہیں، ہمارے ہاں انبیاء کو بہت بڑا مقام ہے. اور کیا توضیح دی جناب ہارون نے؟ کہا انی خشیت، سورہ طٰہٰ کی آیت 94 دیکھیں، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. کہا کہ میں ڈر گیا، جناب ہارون کہہ رہے ہیں میں ڈر گیا اس بات سے کہ ان تقول، کہ جب تم آ جاؤ تو تم مجھے یہ کہو کہ تم نے تو بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا. تم نے تو تفرقے کا مطلب یعنی ان کو حصوں میں بانٹ دیا. میں اس سے ڈر رہا تھا کہ بنی اسرائیل کو حصوں میں بانٹ دوں، اور تم کہتے کہ آپ نے میری بات کا انتظار نہیں کیا. کیوں حصوں میں چلے جاتے بنی اسرائیل؟ کیونکہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ جناب ہارون کے بارے میں ان کا موقف کیا تھا بنی اسرائیل کا، کہ ان کو ضعیف جانتے تھے اور قریب تھا کہ ان کو قتل کر دیں. اب اگر جناب ہارون ان کو سمجھانے میں سختی کرتے، جیسے جناب موسیٰ کا مزاج تھا سختی کرنے کا، اگر وہ سختی کرتے تو کیا ہو جاتا؟ بنی اسرائیل ٹوٹ جاتے، حصوں میں بٹ جاتے. لہٰذا وہ نصیحت، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مشکل پیدا کر دیتی. توحید کو بچانا تھا، بنی اسرائیل کو بھی بچانا تھا، اپنے بھائی کا بھی ویٹ کرنا تھا تاکہ وہ آ جائیں اور ان کو صحیح طریقے سے دوبارہ ہم لے کر آئیں ہدایت کی طرف. ان القوم استضعفونی، کہا تھا جناب ہارون نے، یہ قوم مجھے ضعیف جانتی ہے. وقادوا یقتلوننی، اور یہ مجھے قتل کرنا چاہتی ہے، قریب تھا کہ مجھے قتل کر دے. بس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جناب ہارون نے کیا تھا. تبھی تو کہا تھا کہ تم آزمائے جا رہے ہو اس بچڑے کی عبادت سے. لیکن اگر سختی کرتے تو خانہ جنگی ہو جاتی اور مسائل ہو جاتے. یہ خوف جناب ہارون کو کہ میں ڈر رہا تھا اس بات سے. یہ خوف کیسا خوف ہے؟ میں نے بارہا عرض کیا ہے، دو طرح کے خوف ہوتے ہیں. ایک اپنی جان کا خوف ہوتا ہے جو مذموم ہے، قابل مذمت ہے. کوئی بھی نبی اپنی جان کا خوف نہیں رکھتا. خوف ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے؟ عقلی خوف ہوتا ہے. توحید کے تناظر میں خوف ہوتا ہے، خدا کی ہدایت کے تناظر میں خوف ہوتا ہے. اور یہاں پر وہی ہو رہا تھا. لہذا جناب موسیٰ نے بات کو قبول کیا. یہ ایک رویہ تھا جناب ہارون کے ساتھ. دوسرا رویہ سامری کے ساتھ. کیا کہا سامری کو؟ کہا فما خطبک یا سامری، تیرا کیا معاملہ تھا؟ اب دو افراد سے نمٹ چکے ہیں، بنی اسرائیل سے بھی ابھی تنبیہ کر چکے ہیں اور جناب ہارون سے بھی توضیحات لے چکے ہیں کہ مسئلہ کیا تھا. عصمت بھی محفوظ، توضیحات بھی آ گئیں. اب سامری کی طرف آتے ہیں. یہ آخری جو ہے وہ مرحلہ اس داستان کا. سامری کے پاس آ کے کیا کہتے ہیں؟ عجیب ہے. یہ اس آیت کی تفسیر بہت سخت ہے. قال بصرت بما لم یبصروا، بصرت تو میں نے دیکھا، بما لم یبصروا، اس چیز کو جس کو انہوں نے نہیں دیکھا. اب یہ آ کر جناب موسیٰ کے سامنے توضیحات دے رہے ہیں کہ ہوا کیا تھا. کہ جو میں نے دیکھا انہوں نے نہیں دیکھا. پھر میں نے کیا کیا؟ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، پھر میں نے اس بھیجے ہوئے یا اس الہی نمائندے کے قدموں کے نشانات سے ایک مٹھی بھر لی تھی، ایک خاک مٹھی بھر لی تھی. فنبذتها، اور پھر میں نے اس کو ڈال دیا تھا. کس میں؟ اس بچڑے کے اندر. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي. اب اس بیان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں پر دو جناب موسیٰ کا جب سامری سے سوال ہوتا ہے کہ تیرا کیا معاملہ ہے، تو یہاں پر مقصد کیا تھا جناب موسیٰ کا؟ تاکہ اس نے جو کام کیا تھا، بچڑے کو بنا کر جو کام کیا تھا، پیچھے جو اس کا مقصد تھا وہ واضح ہو سکے. چونکہ انبیاء ایسے ہدایت کرتے ہیں. اگر انسان گناہ پہ آ جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، تو نبی دیکھتا ہے کہ اس گناہ پہ آنے کی وجہ کیا تھی، تاکہ اس کی ہدایت کی جائے تو اس طریقے سے ہدایت کی جائے، اس جڑ کو ختم کیا جائے. لہذا ایک مقصد یہی تھا کہ وہ پیچھے جو اس جرم کے پیچھے جو مقصد تھا وہ واضح ہو جائے. اور جو سامنے نے جواب دیا، اس جواب کے دو پہلو ہیں، دونوں پہلو پہ دقت کرنی ہے. کہا کہ بصر تو میں نے دیکھا، بما لم یبصروا بہ، جس کو انہوں نے نہیں دیکھا. وہ چیز کیا تھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی، انہوں نے دیکھی. خود کہا کہ میں نے ایک رسول دیکھا، بھیجا ہوا دیکھا. ابھی بھیجا ہوا کون ہے؟ ہم مانا کر رہے ہیں ظاہری، بھیجا ہوا دیکھا. اور میں نے اس کے آثار سے، اس کی نشانیوں سے، اس کے قدموں کی نشانیوں سے ایک مٹھی بھر لی، اور ایسا انتظام کر لیا کہ اس بچڑے کے اندر وہ ڈال دی اور اس سے وہ آواز نکلنے لگی، جس سے میں نے ان لوگوں کو دھوکہ دے دیا. محرک کیا تھا پیچھے؟ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي. اور یہ کام کس نے کروایا مجھ سے؟ میں نے پچھلے سال مفصل بیان کیا تھا انسان کے وجود کے اندر جو قوتیں ہیں، ان قوتوں کے تناظر میں انسان کی حقیقت جو کہ روح ہے، جس کو ہم نفس بھی کہتے ہیں، اس نفس کے کتنے مراحل سامنے آتے ہیں. یہ سارے مراحل میں نے
پچھلے سال بیان کیے تھے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، فقط اس کا ایک مرحلہ جو اس آیت کے اندر خداوند متعال بیان کر رہا ہے، وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ، وہ نفس مسولہ کیا کام کرتا تھا؟ یہ سامری کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھے فریب دیا، میرے نفس نے، جو کہ اس رتبے میں تھا، اس مرحلے میں تھا کہ جو خوبصورت کرتا تھا برائیوں کو، اس نے آ کے مجھے گمراہ کیا۔ اور اس آیت کے اندر کچھ پیچیدگیاں ہیں، کچھ سوال سامنے ہیں۔ وہ چیز کیا دیکھی تھی اس نے جو دوسروں نے نہیں دیکھی؟ وہ بھیجا ہوا، جس کو قرآن رسول کہہ رہا ہے، رسول کا معنی کیا ہے؟ بھیجا ہوا۔ یہ بھیجا ہوا کون تھا؟ جناب جبرائیل تھے یا کوئی اور فرشتہ تھا، یا خود جو ہے بھیجا ہوا جناب موسیٰ بھی تو رسول تھے، بھیجے ہوئے تھے، وہ مراد ہیں؟ کون ہے؟ جو اٹھایا تھا وہ مٹی اٹھائی تھی یا کچھ اور چیز اٹھائی تھی؟ یہ بھی واضح نہیں ہے۔ دیکھیے، کبھی کبھی ایک آیت کا پس منظر جو ہے وہ تاریخ سے وابستہ ہوتا ہے، اور تاریخ کو عرصہ جب ہو جاتا ہے، چیزیں جب صحیح سے نہیں پہنچتی تو وہ پس منظر ہم سے نکل جاتا ہے، اور یہاں پر وہ پس منظر تھوڑا سا مبہم ہے۔ ادھر سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے وہ مٹھی بھر خاک اٹھا کے اس مجسمے میں ڈالی، تو کیا ہوا؟ آواز پیدا ہوئی اور بولنے لگا، یعنی ایک قسم کی حیات اس کے اندر آئی۔ تو اس کو دیکھنا چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ سارے مفسرین کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک جو واضح اور مشہور نظریہ ہے سب کا، وہ میں آپ کے لیے بیان کرتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ دیکھیں، مشہور نظریہ یہ ہے کہ اس نے کس کو دیکھا تھا؟ جبرائیل کو، اور جبرائیل کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، قدموں سے اس نے خاک اٹھا دی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ جبرائیل کو اس نے کس پہ دیکھا تھا؟ گھوڑے پہ جاتے ہوئے، آسمانی گھوڑا تھا، جبرائیل جا رہے تھے، اور اس گھوڑے کے سموں کے نیچے جو ہے وہ خاک اس نے اٹھا لی تھی۔ بعض نے یوں بیان کیا۔ اچھا، کہاں دیکھا اس نے اس فرشتے کو؟ کہا جب ایک اس کے لیے روایت یہ ہے کہ جب دریا شق ہوا، دو حصوں میں بٹ گیا، تو آگے آگے جبرائیل اترے تھے، وہ اس گھوڑے پہ جا رہے تھے، تو وہاں اس نے دیکھ لیا تھا اور مٹی اٹھا لی تھی۔ اس کو نظر آیا تھا، کسی اور کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ خود یہی کہہ رہا ہے نا کہ میں نے دیکھا، کسی اور کو نظر نہیں آیا۔ اچھا، ایک اور واقعے میں بیان کیا جاتا ہے کہ نہیں، جناب موسیٰ جب طور پہ جا رہے تھے تو جبرائیل نازل ہوئے تھے، جناب موسیٰ کے ساتھ جا رہے تھے، وہاں پہ اس نے دیکھ لیا تھا اور وہاں سے اس نے مٹی اٹھا لی تھی۔ مفسرین یہ کہہ رہے ہیں۔ اب اس تفسیر کے مطابق معنی کیا ہوگا؟ دوبارہ آیت کو دیکھیں، بصرت بما لم یبصروا بہ، لم یبصروا بہ، میں نے دیکھا، انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ کس چیز کو دیکھا؟ جناب جبرائیل کو دیکھا۔ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، میں نے اس جبرائیل کے پاؤں کے نیچے سے مٹی کو اٹھا لیا تھا، ایک مٹھی جو ہے میں نے مٹی کی بھر لی تھی وہاں سے۔ فنبذتها، پھر میں نے اسی کو ڈال دیا بچڑے میں، اور کیا ہو گئی؟ آواز کرنے لگا، اس کے اندر حیات اور جان آ گئی۔ اب یہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آقا جوادی عملی حفظہ اللہ فرماتے ہیں، ہمارے پاس قرائن اور دلائل نہیں ہے موجود جس کے ذریعے ہم اس کو تاکید سے کہہ سکیں کہ اس نے واقعاً جبرائیل دیکھا، کہ اس نے دیکھا، کسی اور کو نظر نہیں آیا۔ کیوں کسی اور کو نظر نہیں آیا؟ اس کو کیسے نظر آیا؟ یہ کوئی اتنا ولی تھا، یہ کوئی اتنا روحانی اعتبار سے اوپر تھا کہ اس نے فرشتے کو دیکھ لیا؟ تو آقا جوادی عملی فرماتے ہیں کہ اس نے جناب موسیٰ کی اس عصبانیت اور غصے کو جب دیکھا تو اس نے اپنی طرف سے ایک بات گھڑ لی تھی، اور بہت سارے مفسرین یہ کہتے بھی ہیں کہ اس نے کیا کیا تھا؟ ایک بات گھڑ لی تھی۔ اب کیا کہے جناب موسیٰ کو؟ قرائن جب نہیں ہے تو ہم اس نظریے کو قبول بھی نہیں کر سکتے یقینی طور پر۔ جب قرائن نہیں ہے تو یہ بات بھی، یہ احتمال بھی موجود ہے کہ اس نے اپنی طرف سے ایک بات کر دی ہو اور یہ بات کہہ دی ہو۔ اس کا دعویٰ، اس کا اپنا دعویٰ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں بچڑا کیسے بنا، یہ پورا اس کو بیان، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کا تعلق کس بات سے؟ اس بات سے ہے نا کہ بچڑا کیسے بنا تھا، یہ بیان کر رہا ہے نا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں کیا تعلق کہ بچڑا کیسے بنا تھا، یہ کوئی اتنی بات اہمیت کی حامل نہیں تھی کہ اس کو قرآن زیادہ توضیح دے کے سمجھائے، لہذا سامری کی بات کو زیادہ قرآن نے توضیح نہیں دی۔ کیوں؟ قرآن کیا کچھ بیان کرتا ہے، ہر وہ چیز بیان کرتا ہے واضح انداز میں جس کا ہماری ہدایت کے اندر کیا ہو، کردار ہو۔ اب جب جناب موسیٰ کے جواب میں سامری یہ بات کر رہا تھا، اس کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ یہ جو بڑا مسئلہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ بڑا مسئلہ اس بنی اسرائیل کے وجود کے اندر وہ حس پرستی تھی، عقل نابود ہو جانا اور مادیت کی طرف وابستگی ہونا، یہ بڑا مسئلہ تھا۔ قرآن اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، سامری کی اس بات کو بچڑا کیسے بنا ہائی لائٹ نہیں کر رہا۔ لہذا جناب موسیٰ نے بھی اس کی اہمیت نہیں دی، جناب موسیٰ نے کوئی بات نہیں سنی اس کی
اچھا مزید اس سے پوچھے تم نے کس فرشتے کو دیکھا تھا, کس چیز کو تم نے اٹھایا تھا؟ نہیں, جناب موسیٰ نے بھی کوئی اس کو اہمیت نہیں دی تھی. لہٰذا قرآن نے بھی کیا کہا, عجلاً جسدا, جو اس نے بنایا تھا وہ جسد تھا. جسد کس کو کہتے ہیں؟ جو خالی مجسمہ ہو, جس کے اندر کوئی روح نہ ہو. تو بس اس نے کوئی ایسی مٹھی بھر خاک اٹھائی, اس نے ڈال دی اور اس کو مجسمے کو حیات مل گئی. یہ تو خود قرآن کے ظاہر کے بھی برخلاف ہے. تو لہٰذا عین ممکن ہے اس نے وہ بات گھڑ دی ہو. چونکہ بنی اسرائیل کا مزاج حسی تھا, سادہ تھا, وہ اس مجسمے کی طرف یوں بڑھ گئے تھے اس کی وجہ سے. اور یہی تھا کہ انہوں نے یہ بھی جناب موسیٰ سے کیا کہا تھا, اجعل لنا الہا, ہمارے لیے ایک خدا بنا دے جس طرح دوسرے قوموں کے خدا ہے. تو لہٰذا وہ محسوس خدا چاہتے تھے, دیکھنے والا خدا چاہتے تھے. یہی ان کے اندر حس پرستی تھی جس نے اسے مجبور کر کے کس کی طرف لے کر آیا؟ بچھڑے کی طرف. تو یہ بہت سخت تعبیر ہے, بہت سخت اس کی جو ہے وہ معنی ہے, جو بعض ہمارے بزرگان نے بڑی ہمت کے ساتھ اور بڑے واضح انداز سے اس کی معنی کیا ہے اس کا, تاکہ وہ ظاہر بھی قرآن کا باقی رہے اور صحیح سے معنی بھی ہو جائے. کہا کذالک سولت لی نفسی, کس نے مجھے بہکایا؟ میرے نفس مسولہ نے. نفس مسولہ کیا کام کرتا ہے؟ خود حقیقت انسان کیسی ہے؟ وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّاهَا, سب سے پہلے تو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, خدا نے کہا یہ انسان جس کو میں نے خلق کیا ہے اپنی روح میں سے پھونکا ہے. عظمت انسان دیکھیں, انسان کی حقیقت اس کے روح سے وابستہ ہے. روح اتنی عظیم ہے کہ خدا سے منسوب ہے. اور کہا تھا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, جب ہم نے اس نفس کو درست کیا, اس روح انسانی کو درست کیا, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ہم نے اس کے وجود کے اندر کیا رکھ دیا تھا؟ اچھائیوں کا علم بھی رکھ دیا, الہام کر دیا. اسی حقیقت کے اندر ہم نے برائیوں کا بھی الہام کر دیا. یعنی انسان کی حقیقت کے اندر اچھائیوں اور برائیوں کا الہام خدا نے ہماری فطرت کے اندر رکھا ہوا ہے. تبھی تو انبیاء کا ایک مقصد کیا ہے؟ امیر المومنین امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی داد فرماتی ہے کہ انبیاء کا ایک مقصد یہ ہے کہ انسان کی اس فطرت کو بیدار کریں, اس فطرت کو شکوفا کریں, جس فطرت کو خدا نے یہ تمام تر اچھائیاں اور برائیاں سمجھائی ہوئی ہیں. لیکن جب انسان کے وجود پہ شہوت, غضب, وہم, خیال, یہ تمام قوتیں حاوی ہو جاتی ہیں تو انسان کی عقل مردہ ہو جاتی ہے. وہاں پہ اسی حقیقت اور نفس انسانی کے مراحل بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور ایک مرحلہ نفس مسولہ کا بنتا ہے, ایک مرحلہ ایسا بنتا ہے کہ جہاں پہ انسان اس مرحلے میں پہنچ جاتا ہے کہ انسان کا نفس انسان کی خواہشات کو پہچاننے لگتا ہے کہ انسان کے وجود کے اندر اس کی رغبتیں, اس کی خواہشیں کیسی ہیں, اور ان خواہشات کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتا ہے. حقیقت کو چھپا دیتا ہے اور برائی ہو, نقصان ہو, اس کو ایک اچھا بنا کر پیش کرتا ہے اور انسان کو دھوکہ دے دیتا ہے. یہ پوری تفصیل میں نے پچھلے سال بیان کی تھی. جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی داستان کے اندر یہی تو ہوا تھا کہ کیا کہا تھا انہوں نے, بل سولت لکم انفسکم, جناب یعقوب نے کہا تھا, جب جھوٹ بولا تو کہا نہیں, تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے اس گناہ کو اچھا بنا کر پیش کیا ہے. اور یہاں پر بھی یہ خود اعتراف کر رہا ہے سامری کہ کیا ہوا, سولت لی نفسی, میرے نفس نے مجھے اس برے کام کو خوبصورت بنا کر پیش کر دیا تھا. تو لہٰذا یہ نفس انسانی ہے جو اس مرحلے میں آ کر انسان کو, اگر یہ انسان اس کی اتباع میں آ جائے گا تو اس کو نفس امارہ تک پہنچا دیتا ہے. یعنی ابھی تو یہ برائیوں کو خوبصورت بنا رہا ہے, لیکن اسی کو آہستہ آہستہ اس وادی میں اتارتا ہے کہ جہاں پہ یہ نفس انسانی نہ فقط خوبصورت بناتا ہے, اس کو حکم دے رہا ہوتا ہے کہ فلاں کام انجام دے دو, حاوی ہو جاتا ہے مکمل طریقے سے. اچھا بیان تو ہو گیا انسان کیسے گناہ کرتا ہے, عقل کی حاکمیت ختم ہو جاتی ہے, اس وجہ سے گناہ کرتا ہے. خوب طریقہ کار کیا ہے, کیسے بچا جائے, یہ مہم ہے نا. بچا کیسے جائے اس نفس کے ان مراحل سے, خطرناک مراحل سے بچا کیسے جائے؟ دیکھیں دو چیزیں اگر ہمارے وجود کے اندر آ گئیں ہم بچ سکتے ہیں. ایک اپنے اعمال پر نگہبانی, اپنے کاموں پر نگرانی. سارا دن جو کچھ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا ٹائم نکال کے اپنے کاموں پہ نگرانی کریں ذرا. اور دوسری طرف محاسبہ, حساب کتاب. ہم رات کو سوتے وقت حساب کتاب اگلے دن کا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اسی دن کا حساب کتاب اپنے اعمال پہ نگرانی نہیں کر رہے ہوتے. جب کچھ کرتے ہیں تو اس وقت نگران ہم ہوں, اس وقت نگہبان ہم ہوں اپنے اعمال کا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں, اور کرنے کے بعد محاسبہ ہونا چاہیے, حساب و کتاب ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو خدا کا.
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وہ جو نفس آگے کے لیے بھیج رہا ہے نا اس کی نگرانی کرے، اس کو دیکھے کہ وہ کیا بھیج رہا ہے۔ پھر دوبارہ خدا نے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ، پہلے بھی اتقوا اللہ، پھر کہا اتقوا اللہ۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دو تقویٰ کا تذکرہ کیوں ذکر ہوا قرآن کے اندر؟ کا پہلا تقویٰ بتا رہا ہے کہ آپ نے اپنے اعمال پہ نگرانی کرنی ہے، نگہبانی کرنی ہے، جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ کیا ہے، یعنی وہی مراقبت۔ دوسرا تقویٰ کیا بتا رہا ہے؟ دوسرا تقویٰ مجھے محاسبہ، حساب کتاب دینے جا رہا ہے۔ ہم فقط فائدے کو پہچانے، نقصان کو نہ پہچانے، یعنی ہم محاسبے گر نہیں ہیں، ہم صحیح سے حساب کتاب کرنے والے نہیں ہیں، لہٰذا حساب کتاب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سامری کا انجام ذکر ہوتا ہے، آخری مراحل میں جا رہے ہیں ہم اس داستان کے۔ کیا ہوا سامری کا انجام؟ قال فاذهب، جناب موسیٰ نے جب اس کا یہ من گھڑت باتیں سنی اور اس کا اقرار سنا، لیکن کیونکہ اتنا بڑا گناہ کر دیا تھا، پوری قوم کو شرک کے اندر اتار دیا تھا، توحید سے ہٹا دیا تھا، سالوں کی محنت، اتنے معجزات دکھا دیے گئے، پھر بھی یہ حالت کا فاذهب، تو جا، فَإِنَّا لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، زندگی میں تو یہ کہے گا، بے شک تیرے لیے ہے کہ تو زندگی میں یہ کہے گا، کیا کہے گا؟ لا مساس، کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے، یعنی اسی دنیا کے اندر تجھے خداوند متعال اس مصیبت میں مبتلا کر دے گا کہ تو یہ کہتا ہوا نظر آئے گا لا مساس، کوئی مجھے نزدیک نہ ہو۔ کہ بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک مرتبہ یہ کہ اس کی حالت نفسیاتی ایسی بن جائے گی کہ لوگ اس سے خود بخود دور ہوں گے، یہ خود لوگوں سے بھاگتا چلا ہوتا ہے نا، ایک انسان نفسیاتی مریض ہوتا ہے تو دوسروں سے بھاگتا ہے، ڈر لگتا ہے اس کو ہر چیز سے، تو ایسا بن جائے گا کہ دوسروں سے ڈرتا ہوا بھاگتا ہوا چلا جائے گا، کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے۔ ایک مرتبہ بعض نے کہا ہے کہ اسی عالم کے اندر اس کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا جائے گا کہ لوگ اس کے نزدیک نہیں ہوں گے، لام احساس۔ اور دوسرا قیامت کا منظر سنا دیا، وہاں پر جو عذاب ہے اس کی طرف جناب موسیٰ نے بیان کر دیا، وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، اور تیرے لیے کیا ہے؟ وعدے کا وقت ہے اس عالم کے اندر، لن تخلفہ، تو ہرگز پیچھے نہیں کیا جائے گا، یعنی وہ عذاب تجھے حتماً پہنچے گا۔ پھر جناب موسیٰ کہتے ہیں وانظر الی آلہہ، اپنے الہک، اپنے معبود کی طرف نگاہ تو کر، اپنے بنائے ہوئے خدا کی طرف نگاہ کر، الذی ظلت علیہ عاکفا، یہاں پر بھی عاکفا کا لفظ، کہ جسے تو مسلسل چمٹا رہتا ہے، اپنے اس خدا کی طرف، اپنے اس معبود کی طرف نگاہ کر۔ ہم کیا کرنے والے ہیں؟ کہا کہ لنحرقنہ، ہم اس کو جلانے والے ہیں، ہم ضرور بے ضرور جلانے والے ہیں، تاکید کے ساتھ ذکر ہوا۔ بعض نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ ٹکڑا ٹکڑا کر دینے والے ہیں، ریزہ ریزہ کر دینے والے ہیں، اور کیا کریں گے؟ لننسفنہ فی الیم، اور اس کو پھینک دینے والے ہیں، کہاں پر؟ سمندر میں۔ یہ تیرے معبود کی حالت ہے۔ بس سامری کے ساتھ بھی سخت رویہ، اور ایک بری طرح سے اس کو بتایا کہ کیا ہونے والا ہے تو تیرے ساتھ، اور ادھر سے جو اس نے معبود بنایا تھا اس کی بھی حالت بیان کر دی، کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ۔ کہ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہوا، تمہارا معبود صرف اللہ ہے، وہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، ہوا وسع کل شیء، جو ہر چیز پہ محیط ہے، ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ داستان کا آغاز، اس واقعے کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ توحید سے۔ آغاز میں خدا نے اپنا تعارف کروایا تھا نا، اور اصول دین سے اس کا آغاز ہوا تھا، اور جناب موسیٰ کا تذکرہ ابھی اس تاہا کے اندر اسی آیت سے ختم ہو رہا ہے۔ اینڈ بھی کس سے ختم کیا؟ توحید کے ذریعے۔ پوری داستان اس تاہا کے اندر اس آغاز توحید اور انتہا بھی توحید، کیوں؟ پورا درس ہی توحید کا ہے۔ اور خدا کہتا ہے کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اسی طرح سے جس طرح ہم نے جناب موسیٰ کی داستان تمہارے لیے بیان کی ہے، اسی خاصیت سے، اسی خصوصیت سے ہم کیا کرتے ہیں؟ تم پر بیان کرتے ہیں گزشتہ لوگوں کی داستان کو۔ قد آتیناک من لدنا ذکرا، ان داستانوں میں کیا کیا ہے ہم نے؟ اپنی جانب سے علم لدنی دیا ہے، ذکر لدنی دیا ہے۔ پروردگار اگر یہ داستان ہم تک پہنچا رہا ہے تو اس کا تعلق عالم غیب سے ہے، کہا اپنی جانب سے ذکر دیا ہے، یہ ذکر لدنی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا داستان کیا کام کرتی ہے؟ مستقبل کے حوالے سے فیوچر بتا رہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے،
عین وہی قدم بقدم جو چیزیں جناب موسیٰ کے زمانے میں بنی اسرائیل کے ہاں ہونی تھی وہ یہاں پہ ہو رہی ہیں، اور قرآن ہمیں پہلے بتا رہا ہے۔ میں نے مثال بھی دی تھی، کراچی جانا چاہتے ہو، راستہ پتہ نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں ہم؟ کیا کرتے ہیں؟ گوگل میں سرچ کرتے ہیں، میپ۔ پہنچ جانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اگر میں وہاں پہنچ جانے کے بعد میپ آن کروں، گوگل پہ سرچ کروں کہ کراچی کہاں پر ہے، اب مجھے جانا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو مولانا صاحب جو بیوقوف ہے، کراچی پہنچنے کے بعد میپ آن کر رہے ہیں۔ قرآن جو مجھے میری زندگی اور حیات کا برنامہ دے رہا ہے، پروگرام دے رہا ہے، کب کھولنا چاہیے مجھے؟ ابھی کھولنا چاہیے نا۔ جو میں سفر شروع کر رہا ہوں بندگی کا، مجھے ابھی کھولنا چاہیے۔ اور ہم کب کھولتے ہیں؟ ہم بھی نہیں کھولتے، ہم چلے جاتے ہیں پیچھے، ہمارے لیے کھولتے ہیں۔ قرآن پڑھو، قرآن کو پہنچا دو، اور وہ چلا جاتا ہے۔ انا للہ ہم پڑھتے ہیں اس وقت، جبکہ انا للہ ہمیں ابھی پڑھنا چاہیے۔ انا للہ ہے و انا، میں کہاں سے ہوں، کہاں جا رہا ہوں، مجھے ابھی پتہ ہونا چاہیے نا۔ میرا آغاز کہاں سے ہے، میں کس کے لیے ہوں، ذات الہی کے لیے ہوں، میرا کچھ بھی نہیں ہے اپنا، میں سب کچھ اس کے لیے ہوں، اور کہاں جا رہا ہوں اسی کی، یہ مجھے ابھی بتانا چاہیے۔ لہٰذا یہ داستان الہی، یہ داستان جو یہاں ختم ہوتی ہے، اگرچہ سورہ حضرت موسیٰ کی داستان کے اور زاویے بھی ہیں اور مراحل بھی ہیں، جو دوسری صورتوں کے اندر بعض زاویے ذکر ہوئے ہیں، لیکن طٰہٰ کے اندر یہ 4 مرحلے ذکر ہوئے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ داستان ہمیں، یعنی پوری داستان کو ہم پڑھ چکے ہیں ابھی طٰہٰ کے اندر۔ آپ دیکھیں اس داستان نے اول سے آخر تک ہمیں کس چیز کا سبق دیا ہے؟ اس نے اول سے آخر تک جہاں ہمیں عقائد سکھایا ہے، اس داستان نے خدا کیسے ہونا چاہیے، نبی کیسے ہوتا ہے، نبی کا سفر کیسے طے پاتا ہے، ایک نبی کس توحیدی مراحل سے گزر کے تربیت پاتا ہے اور نبی ہوتا ہے، یہ سارا کچھ ہمیں اس داستان نے بتایا۔ ساتھ ساتھ ان عقائد کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ ہمیں کیسے ان ذوات کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، کیسے بندگی کے سفر میں ہمیں اترنا چاہیے، کیسے ہمیں وہ راستہ طے کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہ قرآنی داستانیں افسانوں کی طرح نہیں ہیں کہ ہم سلانے کے لیے کسی کو افسانہ بتاتے ہیں، مائیں اپنے بچوں کو سلانے کے لیے داستان بتاتی ہے، قرآن ہمیں بیدار ہونے کے لیے داستان بتاتا ہے۔ لہٰذا یہ ہماری بیداری کے لیے ہیں۔ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان داستانوں کے ذریعے، اور یہ داستان جو ہم نے اس مبارک مہینے میں تلاوت کی ہے، جو ہم نے پڑھی ہے، اس کا ثواب اس امام بارگاہ کے بانیوں کے، مرحومین کے روح کو عنایت فرما، اور اس درسوں کا ثواب تمام مومنین جو بھی یہاں درس میں آتے تھے، سنتے تھے، خدایا ان تمام مومنین کے، مرحومین کے روح کو بھی عنایت فرما۔ خدایا محمد و آل محمد کے صدقے ہمیں توفیق عنایت کر، ہم اس قرآن مجید پہ عمل کریں، قرآن مجید کا نور ہمارے وجود کے اندر اتر جائے، اور اس کام کے جتنے بھی بانیان ہیں جو اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، چلا رہے ہیں، خدایا ان کی تمام توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہماری بھی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہمیں آل محمد کی سیرت پہ قائم و دائم فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، ہمارے 12ویں سرکار کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس کے اعوان و انصار میں شمار فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔